اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج ہم کیا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ آج کا عنوان ہے ایفائے عہد، اور عہد کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کس قدر تاکید فرمائی گئی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت، وہ پاک پروردگار عالم جو اپنے وعدوں میں سچا ہے، جو اپنے وعدوں میں پکا ہے اور بے شک وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے بندوں کو بھی ایک بہت بڑی جو اس کے بندوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے جو اچھے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جب انہوں نے کوئی وعدہ کر لیا تو پھر وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور یہی اللہ کے بندوں کی شان ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ اور جناب، جس طرح سے ہم وعدے کے یا ایفائے عہد کے بارے میں بات کریں گے، عام جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ قول و قرار کو ہی صرف وعدہ کہا جاتا ہے، یعنی اسی کو پورا کرنا، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہر انسان پر شرعاً بھی، اخلاقاً بھی، قانوناً بھی وعدوں کی پاسداری کرنا فرض ہے، اور یہ فرض جو ہے وہ بہت خوبی سے اہل ایمان کو نبھانا چاہیے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور عہد کو پورا کیا کرو، کیونکہ روز قیامت یعنی روز محشر تمہارے عہدوں کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت باز پرس فرمائے گا۔ مفہوم آیات ہے۔ اب اللہ رب العزت جب ہمارے عہد کے بارے میں، یعنی جو وعدہ ہم کریں اس کے وعدے میں اگر ہم اسے پورا نہ کریں، اس کی خلاف ورزی کریں، تو پروردگار عالم ہماری باز پرس فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایفائے عہد یعنی اپنے عہد کی پابندی، اپنے عہد کی پاسداری کریں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور معزز مہمان شخصیات، معزز اسکالرز ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ آج کے پینل میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو آپ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ دونوں ہی مہمان شخصیات کا تعلق جناب جو ہے درس و تدریس سے ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی زینب، اللہ کا احسان۔ اور انہی کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، جیسا کہ میں نے گوش گزار کیا آپ کی خدمت میں کہ ان کا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے، صدف فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ آپ صدف؟ وبرکاتہ؟ اللہ کا کرم ہے۔ دونوں کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایفائے عہد آپا، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، میں چاہوں گی ایفائے عہد کی سب سے پہلے ہم ضرورت پر گفتگو کرتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر کلام کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب، اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے، ہمیں ایک مکمل نظام حیات عطا کیا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ دین اسلام نے جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بنیادی ستون قرار دیا، وہاں معاملات زندگی کو بھی مرکزی حیثیت دی گئی۔ وعدے کو پورا کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، قول و اقرار کا پابند رہنا اسلامی تعلیمات کا کرۂ امتیاز اور مومن کی شناخت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی اخلاقی صفت ہے جو قرب الہی کا ذریعہ، عزت اور عظمت میں بلندی کا باعث، اور جو حق و صداقت کی آواز بن کر انسان کی صلاحیتوں کو چمکاتا ہے۔ معاشرے کی استحکام، امن و سلامتی کے فروغ اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ایفائے عہد کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ معاشرہ، وہ قومیں، وہ ملک ترقی کی جانب گامزن رہتے ہیں جس میں قول و اقرار کی پابندی کی جائے اور وعدے کو پورا کیا جائے۔ قول و اقرار کی پابندی، وعدے کی پورا کرنے کی اس سے زیادہ ضرورت اور اہمیت کیا ہوگی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا سچا کون ہے؟ سید سلمان ندوی فرماتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر سمندر اپنا رخ بدل سکتا ہے تو بدل لے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے تو ہل جائے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جس سے جو وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے اور اپنے قول و اقرار کا پابند نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، نہ نظر کرم فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کوئی وعدہ کیا اور اسے توڑ دیا ہو، جس نے کسی مزدور سے مزدوری لی ہو، اسے اجرت نہ دی ہو، اور جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا اور اس کی کوئی قیمت نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمانوں کو لوگوں کی ضرورت تھی۔ 2 صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، ہم اس وعدے پر ہمیں کفار نے گرفتار کر لیا تھا، چھوڑا ہے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن یہ محض مجبوری کا وعدہ تھا، ہم جنگ میں ضرور شریک ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم یہاں سے واپس جاؤ۔ مسلمان ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ مسلمانوں کو صرف اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ دیکھیے نزاع کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز بھول جاتا ہے۔ نزاع کے عالم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس کی جو امانتیں رکھی ہیں وعدے کے مطابق ان کے سپرد کر دو۔ اگر ہم امن و سلامتی کا فروغ چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے میں استحکام چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک مثالی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے، تو اس کی ضرورت اور اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جس سے بھی وعدہ کریں، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، والدین ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، اپنا وعدہ پورا کریں، اپنے قول و اقرار کے پابند رہیں، اپنے وعدے کی پاسداری کریں، کیونکہ جو لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بلا شبہ۔ صدف فاطمہ، اب فضائل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، یا ایفاء عہد کے جو فوائد ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں فرمائیے گا۔ جی ضرور، شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور وعدہ پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی نہیں، ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، تو یعنی یہ نیک لوگوں کی صفات کی نشانی ہے۔ ان لوگوں کا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں اگر کوئی شخص اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو وہ ایک جگہ تو حسن معاشرے کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی بجا لاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے اپنے عہد کو پورا کرنا، ایفاء عہد کرنا، عہد کی پاسداری کرنا۔ تو جس طرح اللہ پاک نے دوسری دیگر چیزوں میں ہمیں حکم دیا ہے اور جس کی اطاعت ہم پر لازم اور واجب ہے، بالکل اسی طرح وعدے کو پورا کرنا بھی ہم پر لازم اور واجب ہے۔ تو جو شخص وعدے کی پاسداری کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی بجا لاتا ہے۔ اب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو یعنی کہ جو شخص وعدہ پورا کرتا ہے وہ مومنوں میں سے ہے، جیسے پہلے قرآن کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھا، اور جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضور نے منافقین کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا کہ
تین لوگ جو ہے تین چیزیں جس میں ہوں گی، وہ منافق ہوگا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جو امانت میں خیانت کرے، اور جو وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. تو یعنی کہ جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ منافقین میں سے آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں. تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے گویا کہ یہ صرف ایمان کا حصہ نہیں، یہ صرف ریچولز کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری صرف ورشپ کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہماری اخلاقی اقدار کا حصہ ہے، نہ ہی یہ اخلاقی قدر ہے، بلکہ دس از دا پارٹ آف آر فیتھ، دس از دا پارٹ آف آر ریلیجن. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کو ایمان کی شاخ قرار دیا، اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اس کو ایمان کی برانچ قرار دیا. تو جو شخص وعدے کو پورا کرتا ہے وہ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو. تو جو شخص جب کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے، تو جب سامنے والے کے ساتھ عہد کرتا ہے تو وہ جو سامنے والا شخص ہے وہ اس پر اعتماد کرتا ہے، اور اس پر اعتماد کر کے اس کے وعدہ پورا کرنے کا منتظر ہو جاتا ہے. اور جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تو سامنے والا شخص جو ہے وہ اس کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جو اس کو دھوکہ پہنچتا ہے، تو یہ ان تینوں کے حوالے سے ہم سے سوال ہوگا. اللہ پاک ہم سے پوچھے گا بروز قیامت اس کے وی ہیو ٹو آنسر فار دس آن دا ڈے آف دا ججمنٹ. تو یہ جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے اللہ پاک نے، اور حدیث نبوی سیرت نبوی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے وعدے کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، کس طرح سے افائے عہد کرنا ہے، کس طرح سے عہد کی پاسداری کرنی ہے. اور عہد کی پاسداری کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے یہ، جو اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے اسے اللہ کی جو ہے وہ رضا ملتی ہے. سبحان اللہ. اور اس سے معاشرتی استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کا کہنے کا پاس رکھیں گے، ہم وعدہ کریں گے تو ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے، ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے. تو اس طرح سے سوسائٹی میں جو ہے وہ امن پیدا ہوگا، اور اس کا اجر و ثواب جو ہمیں الگ ہی ملے گا. سبحان اللہ. اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ یعنی ایفائے عہد یا عہد کو پورا کرنا، جس طرح سے صدف فاطمہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں اس بات کو بیان فرماتے تھے، یعنی اس کی ضرورت اور اہمیت کو ہم اس قدر سمجھ سکتے ہیں اس بات سے. مزید گفتگو کریں گے اس عنوان پر، یعنی ایفائے عہد آج کا ہمارا موضوع ہے. اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے. صدف فاطمہ رونق افروز ہیں. ایفائے عہد آج کا ہمارا عنوان ہے. ایفائے عہد کی ضرورت اہمیت پر اب تک کلام کیا. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا کہ وعدے کی پاسداری کی کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے، اور وعدہ خلافی کرتا ہے منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وعدہ خلافی کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، کیونکہ بے شمار نقصانات ہیں، اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والے، وعدہ توڑنے والوں پر اللہ اس کے فرشتوں اور ان کے بندوں کی لعنت ہے. اس کی کوئی نفلی اور فرضی عبادت پوری نہیں ہوگی. دیکھیے عہد پورا کرنا ایک عطیہ ہے، جس طرح عطیہ دے کر واپس لینا مناسب نہیں، اس لیے وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا ایک نامناسب عمل ہے، اور ایسا شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ عہد شکن کرنا اور وعدے کو توڑنے والے شخص کی وجہ سے معاشرے میں نفاق پیدا ہوتا ہے، محبتیں ختم ہوتی ہیں، کدورتیں بڑھ جاتی ہیں، اور رشتے ناتوں میں دراڑ جاتی ہے. دیکھیے ویسے تو زینب روز قیامت ہر
चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन ख़ास तौर से अहद शिकन और वादा खिलाफ़ी के मुतालिक हर हाल में हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपना अहद पूरा करो, इसके मुतालिक सवाल किया जाएगा। अच्छा, इफ़ाए अहद में अल्लाह और बंदे दोनों से किए हुए अहद शामिल हैं। देखिए, जब हम कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे अहकाम पर अमल करते हैं, तो हम सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। लेकिन जब हम अपना वादा तोड़ देते हैं, अहद शिकनी करते हैं, तो हमारी कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, कोई अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होता। हम अल्लाह की नाराज़गी के मुर्तकिब होते हैं, अल्लाह के अज़ाब के मुर्तकिब होते हैं, दोज़ख में जाने के मुर्तकिब होते हैं, और दुनिया और आखिरत दोनों में ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, न किसी की दिल आज़ारी करो, न किसी को ईज़ा पहुँचाओ, न किसी पर जुल्म करो, और ऐसा कोई वादा किसी शख्स से ना करो जिसको जो है तुम पूरा ना कर पाओ। फिर आप ये देखते हैं कि एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दुनियावी लिहाज से कि इस शख्स को इज्जत व वक़ार की निगाह से नहीं देखा जाता, इसकी बात पर कोई एतबार नहीं करता, इसे झूठा और मुनाफिक समझा जाता है। लेन देन में, तिजारत में और रिश्ते नातों में इसकी बात का कोई एतबार नहीं किया जाता। जब वो शख्स सामने से आता है तो उसके मुतालिक कहा जाता है कि इससे क्या बात करें, जिसके वादे का तो कोई एतबार ही नहीं। एक यहूदी आलिम ज़ैद बिन साना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूरों का कोई सौदा जो था वो तय पाया, और अभी खजूरें सुपुर्द करने की मुद्दत भी पूरी नहीं हुई कि उस शख्स ने कह दिया कि ये लोग तो वादे की खिलाफी करते हैं और हक तलफी करते हैं दूसरों के साथ। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम ये किस किस्म की बातें कर रहे हो, किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, और मैं तुमसे बदला लूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, खजूरें जमा की और कहा, इसको बुलाओ और इसको इसके हक से ज़्यादा दे दो, बल्कि कुछ खजूरें और ज़्यादा दे दो, क्योंकि तुमने गुस्से की हालत में इससे बात की थी और गुस्से की तरफ देखा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार और अमल देखा तो वो इस्लाम की दौलत से माला माल हुआ। इसी तरह जनाब हम देखते हैं कि वालिदैन जो है बच्चों से आम जिंदगी में भी इतनी झूठे वादे कर लेते हैं कि हम तो तुम्हें पिकनिक पर लेकर जाएंगे, जाने का कोई इरादा नहीं है, हम तो आज तुम्हें यहाँ घुमाने लेकर जाएंगे, हम तो तुम्हें फला चीज़ देंगे। तो वालिदैन को भी तंबीह होनी चाहिए कि ऐसे तो बच्चे भी फिर वालिदैन पर एतबार नहीं करते कि हम अपनी माँ की बात का क्या एतबार करें। अम्मी आपने तो परसों भी कहा था, आप तो हमेशा वादा कर लेती हैं, वादे की खिलाफी करती हैं, लेकर नहीं जाती। तो वालिदैन का भी फर्ज है कि बच्चों के सामने कोई ऐसा वादा ना करें जो हमारे अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। तो माशरे में जिंदगी गुजारने के लिए, खुशगवार ताल्लुकात अस्तवार करने के लिए, एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए जरूरी है कि हम जिससे जो वादा करें वो वादा पूरा करें, अहद शिकनी ना करें, इसलिए कि अहद शिकनी करने वाले शख्स से अल्लाह नाराज होता है। बेशक, और बिल्कुल दुरुस्त बात यह है कि हकीकतन ऐसा ही है कि हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि जो अहद की पासदारी नहीं करते वो अपनी शख्सियत का जो तासुर है वो खो देते हैं, बेएतबारी उनके हवाले से हो जाती है और वो पूरी अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर लेते हैं और उनके हवाले से उनकी बातों पर कोई एतबार नहीं करता। आप मौजूद हैं सदा फातिमा, ये ज़रूर बताइएगा कि आप वादे की पासदारी करने वाले और वादे के जो खिलाफ वर्जी है उन दोनों शख्सियात में मैं चाहूँगी कि फ़र्क के हवाले से बयान फरमाइएगा। जी ज़रूर। वादे की पासदारी करने वाले और वादे की खिलाफ वर्जी करने वाले, इनमें तो मैं कहूँगी कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वादे की जो पासदारी करता है, जैसे हमने ज़िक्र किया पहले भी कि ये जो वादे की पासदारी करता है वो उसका जो है, चूँकि वादे की पासदारी करना ईमान का हिस्सा है, तो जो वादे की पासदारी करता है वो ईमानदार शख्स कहलाता है और उसका ईमान जो है वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके बरअक्स अगर हम देखें, जो वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो बेईमान कहलाते हैं, उनका ईमान पुख्ता नहीं होता। और काबिल भरोसा होते हैं वो लोग जो कि वादे की पासदारी करते हैं, उन पर यकीन किया जाता है, ट्रस्ट किया जाता है। इवन के जो उसके करीब जो क्लोज रिलेशंस भी होंगे वो भी उन पर एतबार करेंगे और उसको इम्पॉर्टेंट काम उसको उसके ज़िम्मे देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये शख्स जो कहता है वो करके दिखाता है। और इसके बरक्स अगर हम देखें कि जो शख्स
وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو سب کو اس کا علم ہوتا ہے، ایون کہ ان کے جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، ان کے حق ہمسائے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، تو اس پہ شک کرے گا اور امپورٹنٹ جو کام ہوگا نا اس کے ذمے نہیں لگائے گا. اور سچائی اور صداقت پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جو کہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی پہ قائم ہیں، ان میں صداقت پائی جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ بولیں گے، سچ ہی بولیں گے. اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولیں گے. اور جب 100 جھوٹ بولیں گے تو اب وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ 100 بہانے لگائیں گے، 100 مجبوریاں سنائیں گے، تو ان میں جو ہے سچائی اور صداقت نہیں پائی جاتی. جیسے ہم نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس کو عزت اور وقار ملتا ہے جو کہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے، تو وہیں پہ نہیں بلکہ معاشرے میں بھی اس کو عزت اور وقار سے دیکھا جاتا ہے، ڈگنیٹی اس کو ملتی ہے اور ڈگنیفائڈ پرسنالٹی وہ کہلاتا ہے. ہر شخص اس کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس پہ اعتبار کرتا ہے. اور جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ اس عزت کھو بیٹھتا ہے، اعتبار کھو بیٹھتا ہے. اور اللہ پاک نے جو ہے اس کا اجر و ثواب رکھا ہے جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ اس کی پکڑ ہوگی، اس کے سخت عذاب ہے. عام علماء نے کہا ہے کہ جو جائز وعدے کی پاسداری کرتا ہے، جائز وعدے کی پاسداری کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا مکروہ ہے. اللہ اکبر. تو وعدہ اگر کوئی بھائی اپنے کسی بھائی سے وعدہ کرتا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ وعدہ پورا کرنے کی ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتا، تو وہ گنہگار نہیں. لیکن اللہ پاک کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے وعدے کو پورا کیا ہے یا ہماری نیت تھی پورا کرنے کی یا نہیں تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو اگر آپ کی نیت جو ہے وعدہ پورا کرنے کی تھی اور آپ مجبوری کے تحت وعدے کو پورا نہیں کر سکے تو آپ جو ہے وہ گنہگار نہیں. لیکن اگر آپ کی وعدہ پورا کرنے کی نیت نہیں ہے اور آپ نے زبان سے بول دیا کہ میں یہ کام کروں گا، اور نیت سے آپ نے کہا کہ بعد میں دیکھی جائے گی، کون کرے، یہ کرنا ہی نہیں ہے، یہ کون کرے گا کام، لیکن اتفاقاً وہ وعدہ پورا ہو جائے تو وہ شخص گنہگار ہے. وعدہ پورا ہو گیا اتفاقاً، لیکن چونکہ اس کی بدنیتی تھی، اس میں شامل اس بدنیتی شامل تھی، تو اس وجہ سے وہ گنہگار کہلائے گا. تو ہر اعمال کا جو ہمارا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. تو نیت کا بالکل بالکل تو نیت کا بڑا دخل ہے وعدہ میں. تو آپ جو کہیں ضروری نہیں کہ آپ لفظ سے بولیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں. آپ نے اگر یہی کہہ دیا کہ یہ کام ہو جائے گا تو آپ کا یہ کہنا جو ہے یہ وعدے کے برابر ہے، یہ عہد کے برابر ہے، یہ معاہدے کے برابر ہے. تو اس کی پاسداری کرنی ہے. تو ان میں بہت فرق ہے، ہمیں اس کا فرق معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی پہچان کر سکیں، اور وعدے کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے ہم پر اعتبار کریں اور قابل بھروسہ ٹرسٹ وردینس سوسائٹی میں بنیں. بے شک بے شک. اور ایک وعدہ وہ بھی تو ہے جو بندے نے اپنے رب سے روز الست کیا تھا، اس وعدے کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے فرما دیا کہ وعدوں کے حوالے سے باز پرس ہوگی، تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، اور جب بھی کوئی کلام کرنے کے لیے آپ الفاظ کا چناؤ کریں، اپنے لفظوں کو تولیں، پھر پرکھیں، پھر بولیں. جب ہی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کریں وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں. تو اگر بہتر بات تو بلکہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تو پھر فوری طور پر اسی وقت اگر معذرت کر لیں تو بہت زیادہ آپ جھوٹ سے بھی بچیں گے، فریب سے بچیں گے، عہد کی خلاف ورزی سے بچیں گے، بہت سارے نقصانات سے بچیں گے، اور آپ کی شخصیت خاص طور پر ڈیمیج ہونے سے بچے گی. جو اس کی اہمیت جو آپ نے اپنی پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بچے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ایفائے عہد کے تعلق سے آج کی بزم میں کلام کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ، ایفائے عہد کے حوالے سے جس طرح سے بیان کیا گیا، اور در حقیقت آپا یہی بات بھی یہی حقیقت ہے کہ جب کوئی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ اپنی شخصیت کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. اس کی کوئی بات کی توقیر
حالانکہ شاید وہ کبھی کوئی کام کرنے بھی والا ہو تو وہی والی بات ہو جاتی ہے، مثالیں نا شعر آیا اور جب واقعی آ رہا ہوتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ آپا ایک سوال یہ ہے کہ ایفائے عہد جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، فرمائیے گا۔ زینب دیکھیے، مومن کی تو شانی یہی ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، ہر حال میں اپنے وعدے کی پاسداری رکھتا ہے اور اپنے قول و اقرار کا پابند رہتا ہے۔ بڑی بڑی مشکلات زندگی میں آتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ دیکھیے جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا، جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا کہ ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہماری شخصیت بھی مجروح نہ ہو، تو دیکھیے ہم ہر حال میں اپنا وعدہ کیا ہوا پورا کریں گے۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنے قول و اقرار کے پابند رہتے ہیں۔ دیکھیے زینب، تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ایفائے عہد دین اسلام میں اس کا بہت وسیع کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے یہ عہد جو ہے ہم اپنے وطن سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ عہد ہم اپنی ازواجی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزاریں گے۔ اور دیکھیے زینب، ہم خوشگوار ازواجی زندگی اسی وقت گزار سکتے ہیں کہ نکاح کے 3 بول بھی ایک عہد ہوتا ہے کہ اللہ ایک عہد ہوتا ہے، اور پھر سنت بھی ہے نکاح، لیکن اس عہد کی ایک عورت ساری زندگی پاسداری کرتی ہے اور اس عہد کا بھرم رکھتی ہے کہ اگر ہم یہ عہد توڑیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہم دین دنیا دونوں میں ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ عہد اپنے ایک ماں اپنے بچے سے بھی کرتی کہ ہم اچھی تربیت کریں گے، اور یہ عہد ہم اللہ سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے احکامات پر عمل کریں گے اور ساری زندگی تیری ہدایت کے مطابق گزاریں گے۔ اور جب ہم ایمان کی حرارت سے سرشار ہو کر جب ہم اللہ کے عہد پر قائم و دائم رہتے ہیں، نہ بندوں سے نہ اللہ سے کسی سے بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ ہمارے درجات بلند کرتا ہے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو کر زندگی گزارتے ہیں کہ بھئی وہ شخص کو بڑی عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے گا۔ اور دیکھیے مومن کی زندگی کی سب سے بڑی متاع جو ہے ایمان ہے، وہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان چھوڑنے کا متمحل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان اور ایفائے عہد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا جبھی تم وعدہ پورا کریں گے، جب ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا تم وعدے کی پاسداری کا خیال نہیں کریں گے، چاہے اس شخص کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے لیکن ہماری صحت پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ دیکھیے ابو رافع حالت کفر میں قریش کے سفیر بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی زینب چہرہ انور پہ نظر پڑی تو نبوت کا یقین آ گیا اور کہنے کہ یا رسول اللہ میں کافروں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں عہد شک نہیں کر سکتا ہوں نہ کافروں کو اپنے پاس روک سکتا ہوں، مسلمان ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، تم واپس جاؤ اور واپس جا کر اگر تمہارے دل کی یہ حالت ہو تو چلے آنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو رافع واپس گئے اور کچھ دنوں بعد ان کے دل کی حالت جب بے چین ہوئی تو ایمان کی حرارت سے سرشار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ دیکھیں یہ ایمانی طاقت تو تھی، یہ ایمانی قوت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کہا کہ جاؤ، مسلمان ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، میں تمہیں یہاں نہیں روکوں گا، نہ میں وعدہ توڑ سکتا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک کا ایک مرتبہ ایک مجوسی سے جہاد میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ جیسے اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت آ گیا تو عبداللہ بن مبارک نے مجوسی سے عہد لیا کہ دیکھو جب تک میں اپنی نماز ادا نہ کر دوں تو مجھ پر حملہ نہیں کرنا۔ وہ مجوسی بھی اپنے عہد پر قائم رہا۔ عبداللہ بن مبارک نے نماز ادا کی اور واپس آئے تو وہ کہنے لگا کہ چلو تم نے اپنا عہد پورا کیا۔ پھر اس مجوسی نے کہا کہ آپ نے اپنی عبادت تو پوری کر لیا، مجھے میری عبادت پوری کرنے دیں، مجھے سورج کی عبادت کرنے دیں۔ عبداللہ بن مبارک خاموش تھے، جیسے وہ سورج کی عبادت کرنے لگا اور شرک کی طرف راغب ہوا تو عبداللہ بن مبارک کو غصہ آیا، اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کے ضمیر نے آواز دی کہ اے عبداللہ
اپنے وعدے کو پورا کرو. تو وہیں رک گئے. جب مجوسی اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے سے روکا تھا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میرے زمین نے آواز دی کہ عبداللہ اپنے عہد کو پورا کرو. تو کہنے کا تمہارا رب کتنا پیارا ہے کہ دوستی کے معاملے میں بھی دوستوں کو بھی دشمن کے لیے تنبیہ کرتا ہے. یہ کہہ کر کہا کہ تمہارا دین کتنا پیارا ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا. لہٰذا ہمیں دنیاوی زندگی میں دینی زندگی میں اپنے وعدے کی پاسداری کرنا چاہیے. اس سے ہم عزت و قدر کی نگاہ سے بھی دیکھے جائیں گے. اور جو لوگ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, جو لوگ اپنے قول و اقرار کے پابند رہتے ہیں, چاہے وہ اللہ سے ہو چاہے وہ بندوں سے ہو, تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے فیض حاصل کرتے ہیں, ان کا مطالعہ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کہ جس وقت آپ تجارت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ تجارتی قافلہ جاتا ہے, کسی نے انتظار کے لیے کہا اور آپ سرور دو عالم وہاں انتظار کے لیے کھڑے رہ گئے. اللہ اکبر. ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدف یہ بتائیے گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت امتی ہم پر کیا فرائض ہیں, ہماری کیا ذمہ داری ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ وعدہ نبھانے والے, وعدوں کی پاسداری کرنے والے تھے. فرمائیے گا. بالکل. کیوں نہ پہلے حضور کی سیرت کو ڈسکس کر لیا جائے, تو ان کے ذریعے پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے کیا فرائض ہے بینگ امتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا کس طرح سے اپنے کہنے کا پاس رکھتے تھے, کس طرح سے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے. تو حضور کی کیا ہی شان ہے, وہ تیری سیرت تیری صورت, وہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. اور یہی نہیں بلکہ معاہدہ حدیبیہ کی اگر ہم بات کریں تو قریش اور مسلمانوں میں جو 10 سال کا صلح کا معاہدہ طے پایا, تو اس کے دوران حضرت جندل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے قریش کے سے فرار ہو کر آئے مسلمانوں کے پاس. تو حضور نے چونکہ معاہدہ کیا تھا تو عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو واپس بھیج دیا, جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا. یہی نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ حضور جو بھی وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے, جبکہ یہودی کے جو قبائل تھے وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تھے, جو کہتے تھے مکر جاتے تھے. لیکن پیارے حضور جیسے کہتے تھے اس کو پورا کر کے دکھاتے تھے. سبحان اللہ. غزوہ بدر کا جیسے پہلے ذکر ہوا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو والد محترم تھے ان کو روک لیا گیا غزوہ بدر کی جنگ کے دوران قریش والوں نے, اور ان سے وعدہ لیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے, جا کے یہ بتاتے ہیں, تو پیارے حضور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا وعدہ پورا کرو, اور اس کو جنگ میں شامل نہیں کرتے, جبکہ مسلمانوں کو ان کی مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے. تو یہ حضور کی سیرت ہے. اور بینگا امتی, جب حضور ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت نبوی ہے, ان کا یہ طرز عمل رہا زندگی میں, یہ ان کا جو ہے وہ حیات طیبہ رہی, تو پھر ہم بینگا امتی ہمارے کیا فرائض ہیں؟ ہمارے بھی فرائض ہیں کہ ہم وعدے کی پاسداری کریں. اول تو ہم جو وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو وہ وعدہ ہم کریں ہی نہ, بالکل ایسے ہی ہے, منع کر دیں. لیکن اگر ہم وعدہ کریں تو اس کا پورا کریں, اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بینگا امتی ہم پہ یہ فرض ہے, واجب ہے کہ ہم پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. گویا جس نے میرے پیارے حبیب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے جو میرے پیارے حبیب کا قرب حاصل کیا اس نے گویا میرا قرب حاصل کیا. تو ہمیں اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, تو ہمیں پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا. تو ہمیں یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھنا ہے کہ وعدہ کرنا ہے, کوئی بات آپ نے کہہ دی ہے, کسی سے عہد کر لیا
لیا ہے تو پاسداری کرنی ہے، خواہ آپ کسی منصب پر بھی فائز ہیں، جب ہم کسی منصب کا عہد اٹھاتے ہیں پاسداری کرنی چاہیے اس عہد کی بھی۔ جب آپ کسی منصب پر ہیں تو وہ تمام جو نکات ہیں جس پر آپ نے عہد لیا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، ورنہ روز محشر آپ سے باز پرس کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیے آپ نے بھی عہدے و منصب کے ذکر کیا، تو زینب عہدے و منصب تو انسان کو عارضی طور پر بڑا بناتے ہیں، اچھی سیرت و کردار اسے دائمی طور پر بڑا بناتی ہے، اور جب ہم اچھی سیرت اور کردار اختیار کریں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر حال میں قول و اقرار کے پابند رہیں اور صحیح اپنے وعدے کو پورا کریں۔ جی، ون لائنر میسیج۔ جی بالکل، میں یہ کہوں گی کہ جو امپلائڈ جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں، جیسے ہمارے جو ریلیشنز ہیں، ہماری جابس ہیں، ہمارے بزنس ہیں، جی وہ جو ایگریمنٹ تحت پایا ہے، جیسے بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ایک عہد ہیں اور وہ بالکل بھی ایسے ہی معاہدے ہے۔ ہیں، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی۔ بس اسی طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ ہی دست دعا بلند کرتے ہیں ہر پروگرام میں کہ جو بھی ہم بات کریں یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یعنی سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔